بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حق شفا کے دعویٰ جات۔ حق شفا ہے کیا؟ حق شفا سے مراد ایسا حق ہے جس سے ایک شخص دیگر اشخاص کی نسبت ترجیح رکھتا ہے کسی غیر منقولہ جائیداد کی بیع کرنے میں۔ ایک بندہ ایک غیر منقولہ جائیداد کو خریدنے کا دوسرے افراد سے سپیریئر رائٹ رکھتا ہے، اس رائٹ کو پریمپشن رائٹ کہا جاتا ہے، حق شفا کہا جاتا ہے۔ حق شفا غیر منقولہ جائیداد کی بیع کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ حق شفا کمپلیٹ سیل یعنی مکمل بیع یہ نہیں ہے کہ کسی نے بیع کرنے فروخت کرنے کا اظہار کیا یا ارادہ کیا تو صاحب اٹھے اور حق کی شفا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ حق کی شفا تب پیدا ہوگا جب جائیداد مکمل سیل کے تمام انگریڈینٹس کے ساتھ کنسیڈریشن لے کے آفر ایکسیپٹنس کنسیڈریشن اینڈ پوزیشن تمام لوازمات سیل کے پورے کیے گئے، فروخت ہو گئی، پھر ایک شخص جس کا پریمپشن رائٹ انفرنج ہوا ہے وہ حق شفا دائر کر سکتا ہے۔ حق شفا صرف بیع کے اوپر ہوگا، سیل کے اوپر ہوگا، گفٹ کے اوپر یا ٹرسٹ کی پراپرٹی کے اوپر یا پبلک پراپرٹی کے اوپر یا ایسی جائیداد جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہو، پروونشل گورنمنٹ کی ہو یا لوکل کسی باڈی کی پراپرٹی ہو، ایسی پراپرٹیز کے اگینسٹ حق شفا ارائز نہیں ہوتا ہے۔ پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 سیکشن 6 کہتا ہے کہ پریمپشن سوٹ کی لوکس اسٹینڈائی یعنی ایسے اشخاص جنہیں حق شفا حاصل ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہے شافی شریک یعنی کو شیئرر، ایک ہی کھاتا زمین جو ہے اس میں حصہ دار، وہ حق شفا رکھتا ہے اور پراپرٹی کی سیل کی صورت میں وہ حق شفا رائز ہوتا ہے اس کا اور وہ کیس فائل کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے شفیع خلیط۔ شفیع خلیط جو ہے ایسا شخص اس اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے اس بندے کا کوئی ملحق رائٹ کریٹ ہوتا ہو، مثلا اس کا مشترکہ وسائل پانی کے ساتھ تعلق ہو، مثلا کھالا ایک ہو، نالا جس کو کہتے ہیں، رستہ مشترک ہو، اگر یہ سیل ہو گئی اور انہوں نے پارٹی جو خریدار ہے اس نے اس کا راستہ بند کر دیا یا پانی کا کھال بند کر دیا تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو دوسرے لوگوں کی بیع کی نسبت اس کا رائٹ سپرسیڈ کرتا ہے۔ تیسرا ہے شافی جار۔ جار عربی زبان کا لفظ ہے
جس کے مطلب ہیں ہمسایہ، یعنی اس اموویبل پراپرٹی کا جو ہمسایہ ہے اس کے رائٹس ٹو پرچیز جو ہیں وہ سپرسیڈ کرتے ہیں۔ سیکشن 13 جو ہے پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991، وہ کچھ اسینشیل ریکوائرمنٹس دیتی ہیں پریمپشن سوٹس کے حوالے سے۔ وہ اسینشیل ریکوائرمنٹ طلبس کے حوالے سے ہیں، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ حق شفا حاصل ہونے کے بعد، یعنی بیع مکمل ہونے کے بعد، اس کا علم ہونے کے فوری بعد، پہلی جو طلب ہوگی اس کو طلب موافقت کہا جاتا ہے۔ یہ بیع کے مکمل ہونے کے بعد ہونی چاہیے، بیع کے علم میں آنے کے فوری بعد ہونی چاہیے، اور اسی مجلس میں یہ طلب کا اظہار ہونا چاہیے جس مجلس کے اندر بیع کا، سیل کا علم ہو، اور یہ طلب جو ہے وہ روبرو گواہان ہونی چاہیے۔ طلب موافقت پہلی طلب جو ہے وہ طلب موافقت ہے۔ طلب موافقت کے بعد ودن 14 days، 14 دن کے بعد طلب اشہد ہوگی، اور طلب اشہد جو ہے روبرو گواہان ہی ہوگی۔ جس طرح طلب موافقت کے لیے بھی گواہان کی موجودگی ضروری تھی، اسی طرح طلب اشہد کے لیے روبرو گواہان طلب ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ طلب اشہد کا مطلب ہی گواہی کو کریٹ کرنا ہے، اور جو طلب موافقت کی صورت میں بیع کے علم ہونے کے فوری بعد شافی نے جو پہلی طلب موافقت کی تھی اس کا اظہار روبرو گواہان وہ کرتا ہے۔ طلب موافقت کے بعد طلب اشہد کی جاتی ہے، اور طلب موافقت پہ 14 دن کے اندر، یعنی یہ ٹائم لیمٹ ہے 14 دن کی، 14 دن کے ودن ٹائم سپین آف 14 days طلب اشہد ہو جانی چاہیے پہلی طلب کے بعد۔ اور یہ بذریعہ نوٹس تحریری زبانی، کسی طرح سے بھی یہ نوٹس دیا جا سکتا ہے۔ اور طلب اشہد جو ہے روبرو معتبر گواہان ہونا چاہیے۔ معتبر سے مراد یعنی کوئی سچے لوگ ہوں، ایماندار لوگ ہوں۔ تیسری طلب جو ہے وہ ہے طلب خصومت۔ طلب خصومت جو ہے بنیادی طور پر عدالت مجاز جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے اس میں دائری دعویٰ ہے، جو بذریعہ عدالت کمپیٹنٹ کورٹ ہو سکتی ہے۔ کمپیٹنٹ کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹائم فریم جو ہے طلب موافقت کے 120 دن بعد ہونا چاہیے، یعنی ٹوٹلی 4 month اس کا لمیٹیشن رکھ دی گئی اس طرح سے۔ تو یہ معاملات تھے پریمپشن سوٹ کے۔ طلب اشہد جو ہے اس کا نوٹس جو ہوگا اس پر 2 گواہان کی تصدیق اور اس نوٹس کی ڈیفینڈنٹ سے تعمیل ہونا لازم ہے، ادروائز پریمپشن سوٹ کی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 2017 SCMR پیج ہے 309 میں۔
اور اگر حق شفا کا جو دعویٰ ہے اس میں مدعی کے سپیریئر رائٹ کی پلی نہ لی جائے تو حق شفا مینٹینیبل نہیں ہے. شافی کو اپنا سپیریئر رائٹ ٹو پرچیز دیٹ اموویبل پراپرٹی کی پلی لینی پڑے گی، ادروائز وہ مینٹینیبل نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2017 YLR 23 پیج، نوٹ ہے 29. اور بے کا جو علم ہے وہ کہاں سے ہوا؟ لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی انفارمر ہوگا جس نے آ کے شافی کو بتایا کہ تمہارے ہمسائیگی میں جو زمین ہے وہ فروخت ہو گئی ہے. وہ جو انفارمر ہے اس کو بطور گواہ پیش کیے بغیر پریمپشن سوٹ ڈگری نہیں ہو سکتا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2017 PLJ پیج ہے 83. طلب اشہد جو ہے اس کے نوٹس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تعمیل کو ثابت کرنے کے لیے جو پوسٹ مین ہے اس کو بطور گواہ پیش کرنا بھی مینڈیٹری ایک کیس لا میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے. یہ بات 2017 PLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج 95 ہے. طلب موافقت کے لیے جب انفارمر نے شافی کو اطلاع دی کہ آپ کی ہمسائیگی کی زمین فروخت کر دی گئی ہے، سیل کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس وقت وہ کس مقام پہ بیٹھا تھا؟ اکیلا بیٹھا تھا یا مجلس میں بیٹھا تھا؟ یہ تمام چیزیں طلب موافقت کو ثابت کرنے کے لیے مینڈیٹری ہیں. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 YLR پیج ہے 1202 میں. اور اگر طلب موافقت کے گواہان کے بیانات جو ہیں ان میں کنٹراڈکشنز آ گئی ہیں، رانگ ایٹ دا ویری بگننگ، پہلی طلب تھی طلب موافقت، جو گواہان تھے ایک نے کوئی اور بیان دے دیا، دوسرے نے کوئی اور بیان دے دیا، دعویٰ حق شفا اسی چیز پہ اڑ جائے گا. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 YLR پیج ہے 56. اور طلب اشہد کے گواہان جو ہے طلب موافقت کے 14 دن کے اندر جب گواہیاں کریٹ کرنے کے لیے طلب اشہد کی گئی، گواہان کے سامنے، معتبر گواہان کے سامنے طلب اشہد کی گئی، جب وہ عدالت میں بیان دینے آئے تو ان کے بیانوں کے اندر تضاد تھا. اور طلب اشہد کا جو نوٹس ہے اگر وہ ثابت ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کی تعمیل کی گئی، وہ اس کو جو بیچنے والا تھا زمین کا اس کو نوٹس ملا بھی ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں مینڈیٹری اور یہ پریمپشن سوٹ میں دیکھی جائیں گی. جب نوٹس دینا ہے طلب کا تو طلب کے نوٹس پہ جو گواہ ہیں ان گواہوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نوٹس میں کیا ہے، نوٹس میں کیا لکھا گیا ہے. صرف دستخط کروا لینا، انگوٹھا لگوا لینا کافی نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2016 CLC پیج ہے 111 میں. 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 111 میں.
شفا کے دعوے میں جو انفارمر ہے وہ لکھنا لازم ہے، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس نے بتایا کہ کتنی رقم کے عوض وہ رقبہ فروخت کیا گیا ہے، ادروائز دعویٰ مینٹینیبل ہی نہیں ہوگا۔ دائری دعویٰ حق شفا کے بعد زر سوم جتنی رقم میں جائیداد فروخت کی گئی تھا اس کا تیسرا حصہ زر سوم جو ہے وہ جمع کروانے کی جو میعاد ہے وہ 30 days ہے، 30 دن کے اندر وہ زر سوم جمع کروانا لازم ہے، ادروائز دعویٰ انفرکشس ہو جائے گا۔ اور جب دعویٰ حق شفا میں طلب کا نوٹس کے بابت جو معاملہ لکھا جائے گا اس میں جس تاریخ کو اور جن گواہان کی موجودگی میں وہ نوٹس کیا گیا ہے وہ تمام معاملات لکھنے لازم ہیں، اور طلب اشہد کے وقت 2 سچے اور معتبر گواہان کی گواہی لازم ہے۔ نوٹس کے لیے جو رسید ہے ایکنالجمنٹ ڈیو اور لفافہ رجسٹری AD رسیدز، یہ تمام باتیں، تمام چیزیں دعوے میں پیش کرنی لازم ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2014 MLD پیج ہے 1168 میں۔ اور ایک بات بڑی ٹیکنیکل ہے کہ جب طلب اشہد کا نوٹس کیا جائے گا تو اس میں طلب موافقت کا ذکر لازم کرنا ہے، اگر وہ مینشن نہیں کیا گیا دین دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی چلا ہے ڈگری نہیں ہوگا۔ پریمپشن سوٹ طلبس کے ارد گرد گھومتا ہے، دعویٰ دائر کیا لیکن جو 3 طلبے ہیں ان کی عدم موجودگی آ گئی، کوئی بھی طلب کی موافقت نہیں کی، اشہد کر لی، سیدھے خصومت میں آ گئے، دعویٰ دائر کر دیا، کیسے مینٹینیبل ہوگا؟ پریمپشن سوٹ خارج، مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ اگر مدعا علیہ نے نوٹس سے انکار کر دیا ہے، نوٹس وصولی سے انکار کر دیا ہے، تو یہ بھی ثابت کرنا شافی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے انکار کیا، اور انکار کس وقت کیا، کس کے سامنے کیا، کون سا پوسٹ مین تھا جس نے وہ سارا سلسلہ کار دیکھا ہے، اس کی گواہی ہوگی، یہ تمام چیزیں اس میں مینشن کرنا لازم ہے۔ زر سوم جمع کروانا جو ہے بنیادی طور پر دعویٰ حق شفا کرنے والے شافی کی نیک نیتی کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ بندہ واقعی انٹرسٹڈ ہے اس پراپرٹی کو خریدنے میں۔ حق شفا کی جو لمیٹیشن ہے وہ 120 دن
آٹومیٹیکلی طلب موافقت سے 4 ماہ کے اندر اندر طلب اشہد جو ہے وہ سب سے اہم طلب ہے، اس کا نوٹس اور اس کی تعمیل یا اس کی تعمیل سے انکار، یہ لازم فیکٹر ہے، تمام معاملات کو ثابت کرنا لازم ہے۔ اور اگر زر سوم جمع نہیں کروایا جاتا دین پریمپشن سوٹ مینٹینیبل نہیں رہتا۔ باقی ریزیڈینشل پراپرٹی کے حوالے سے جو سکننگ رقبہ ہے اس پر حق شفا کی اپلیکیشن نہیں ہوتی۔ شہری رقبہ جو ہے، جہاں پہ شہری لوگوں کی رہائشیں ہیں یا ریزیڈنسز ہیں، ریزیڈینشل ایریا کے اندر حق شفا اپلائی نہ ہو، اس حوالے سے جو ہم کیس لا پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ ہے 2006 SCMR پیج ہے 915۔ یہ واضح کرتا ہے کہ سکنی رقبہ پر حق شفا نہ ہو سکتا ہے۔ 2007 SCMR پیج ہے 336۔ 2013 YLR پیج ہے 2521۔ اور زر سوم within 30 days اگر جمع نہیں کروایا، دعویٰ مینٹینیبل نہیں رہے گا۔ عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ زر سوم جمع کروانے کی تاریخ کو بڑھا دے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2012 PLD سپریم کورٹ پیج ہے 764 میں، اور 2014 PLJ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 717 میں۔ اگر دعوے کے اندر مدعی نے پہلی مجلس سے جس میں طلب موافقت کی گئی تھی اس کا ذکر نہیں کیا، اس جگہ کا ذکر نہیں کیا، اس تاریخ کا، اس وقت کا ذکر نہیں کیا، تو دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ اور اگر طلب کہ جو گواہان ہیں ان کی بیانات کے اندر کنٹراڈکشنز آ گئی ہیں، دین بھی دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈگری نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا نخواستہ حق شفا خام ہے ڈگری ہو جائے تو ایگزیکیوشن میں انتقال فیس جمع نہیں ہوتی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2006 PLJ پیج ہے 1077 میں۔ اور دعویٰ حق شفا کے اندر اگر ریجیکشن آف پلینٹ ہو گئی ہے تو اندر میعاد لمیٹیشن کے اندر جدید دعویٰ حق شفا جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2006 CLC پیج ہے 303 میں۔ اور اگر جو متنازع جائیداد ہے اس کا ایک خسرہ نمبر بھی شافی کی زمین کے ساتھ ملحق ہو تو اس کو شافی ایجار ہونے کا، ہمسایہ شافی ہونے کا سٹیٹس مل جاتا ہے۔
پوری اراضی کا ملحق کا ہونا لازمی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک کونا بھی مل جائے۔ بعض کیسز میں تھوڑے سے فٹ پراپرٹی اکٹھی ہوتی ہے تو وہ شافی ایجار کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2006 SCMR پیج ہے 1836 میں۔ اور زر سوم جمع نہ کروانے کی وجہ سے اگر دعویٰ حق شفا خارج ہو جائے تو اسی کاز آف ایکشن کے اوپر نیا دعویٰ اگر حق شفا کا دائر کیا جاتا ہے تو وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2003 PLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج ہے 669 میں۔ اور حق شفا میں جو دعویٰ جات ہیں اس میں امینڈمنٹ کر کے اگر کوئی طلب ایڈ کروانے کی کوشش کی جائے تو جناب ایسی قانون اجازت نہیں دے گا۔ طلبیں 3 ہی ہیں جو آلریڈی آپ نے دعوے میں لکھ دی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ طلب کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات 1995 CLC پیج ہے 1209 میں۔ اور شافی بذات خود حق شفا کر سکتا ہے۔ شافی کا جو ایجنٹ ہے وہ حق شفا کر سکتا ہے۔ شافی کا کوئی گارڈین ہے وہ حق شفا کر سکتا ہے، لیکن وارثان جو ہیں اگر وہ حق شفا کو کرنا چاہتے ہیں دین شافی کے فوت ہونے سے پہلے اس نے ڈیمانڈ طلب کر لی ہو۔ جب اس نے طلب کر لی اس کے بعد اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو بذریعہ وارثان جو ہیں وہ حق شفا کا دعویٰ ہو سکے گا۔ ادروائز شافی کو پتہ چل گیا، خاموشی اختیار کی، رضامندی ظاہر کر دی، چلو بیچ دیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ دین وارثان حق شفا کے اہل نہیں رہتے، کیونکہ ان کے جو اصل وارث تھا جو مر گیا ہے اس نے اپنی زندگی میں جب اس کو پتہ چلا کہ زمین بک گئی ہے، بے مکمل ہو گئی ہے، اس نے طلب نہیں کی، اس نے کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، دین اس کے وارثان جو ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ حق شفا کو اس کے بہاف پہ دائر کریں۔ یہ چند ایک باتیں تھیں حق شفا کے حوالے سے۔ حق شفا جو ہے وہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا دعویٰ ہے، دعویٰ حق شفا، اور اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ صرف اور صرف اس میں جو بات کیس کی فیٹ کو ڈٹرمن کرتی ہے وہ طلب ہی ہے۔ سیکشن 13 پنجاب پریمپشن ایکٹ 1991 کو غور سے پڑھ لیں، اس کے مطابق دعویٰ ڈرافٹ کریں
دین ڈگری کے کوئی چانس ہیں. ادروائز ذہن میں رکھیے کہ حق شفا جو ہے وہ ایک کمزور حق ہے. ویک ایک کمزور حق. چند باتیں تھیں جو حق شفا کے دعویٰ جات کے حوالے سے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کا شکریہ. اور اگر اچھا نہ لگے دین دوستو آپ مجھے انفرینڈ کر سکتے ہیں، اور مناسب سمجھیں تو بلاک بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.